السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، آمین۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ تمام اس بات سے بخوبی واقف ہیں، ہمارا جو قرآن مجید کا سلسلہ شروع ہوا ہے قرآن ٹرانسلیشن وتھ ایکسپلینیشن کے نام سے، الحمدللہ آج تک ہم لوگ سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے ساتھ ساتھ سورہ نساء کی 33 آیتیں، 30 پر 3 آیتیں الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آج کے ایپیسوڈ کے اندر آیت نمبر 34 سے آیت نمبر 42، 30 پر 4 سے آیت نمبر 40 پر 2 تک انشاءاللہ ہم پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو صحیح کہنے، بعد میں آپ تمام لوگوں کو سن کر سمجھ کر اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو لہٰذا آج کا ایپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے کل کے ایپیسوڈ میں اللہ رب العالمین نے ہمیں کیا پیغام دیا تھا؟ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں حلال حرام کو اس لیے واضح کرتا ہوں کہ تاکہ تم نیک، صالح، پاک، صاف زندگی گزار سکو۔ لیکن جو لوگ میرے حلال حرام کو فالو کیے بغیر اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ کر جو زندگی گزارتے ہیں نا، وہ بھی تمہیں اپنی طرح بنانا چاہتے ہیں، لیکن خبردار تمہیں ان کی طرح بننا نہیں ہے۔ وہ خود جانوروں کی طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور تمہیں بھی جانور بنانا چاہتے ہیں، لیکن تمہیں جانوروں کی طرح نہیں بلکہ تمہیں انسانوں کی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس چیز کا ذکر کیا کہ دیکھو، جیسے جائز رشتے سے اپنی خواہشات پوری کرنا ہے، بالکل ایسے ہی حلال طریقے سے مال کو بھی کمانا ہے۔ اے بات سمجھ میں، حرام طریقے سے مال کو بالکل نہیں کمانا ہے۔ اسی طرح تیسری چیز اللہ رب العالمین نے کہا کہ دنیا کے اندر میں نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، مقام دیا ہے، مرتبہ دیا ہے، کسی کو امیر تو کسی کو غریب، تو لہٰذا کم درجے والا انسان یہ تمنا نہیں کرنا کہ اللہ مجھے ایسا کیوں نہیں دیا۔ یہ بات سمجھ میں، اللہ پر کوئی آبجیکشن، کوئی سوال، کوئی تمنا بالکل انسان نہیں کرنا ہے۔ جسے اللہ نے جو دیا ہے اس کو حاصل کر کے شکر ادا کرتے ہوئے کہنا الحمدللہ علی کل حال۔ یہ بات سمجھ میں، یہ تھا کل کے ایپیسوڈ کا مختصر سا خلاصہ۔ چلیے آج کا ایپیسوڈ ہم شروع کرتے ہیں۔ اللہ کیا کیا پیغام دینا چاہتا ہے، وہ کیا پیغامات ہیں جو اللہ ہمیں دے کر ہماری زندگی سدھارنا چاہتا ہے، چلیے ہم شروع کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو لہٰذا آج کے ایپیسوڈ کی پہلی آیت ہے آیت نمبر 34۔ اللہ کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واہجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان اللہ کان علیا کبیرا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر نگران ہیں، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس وجہ سے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، وبما انفقوا من اموالہم، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں۔ فالصالحات قانتات، تو لہٰذا نیک صالح عورتیں جو ہے نا، قانتات یعنی فرما بردار ہوتی ہیں، بات ماننے والی ہوتی ہیں۔ حافظات للغیب، وہ کیا ہے، اپنے شوہروں کی غیر حاضری میں حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، اس کے شوہر کے گھر کی حفاظت، اس کے مال کی حفاظت، اس کی عزت کی حفاظت۔ بما حفظ اللہ، اس لیے کہ اللہ نے ان عورتوں کے حقوق کی حفاظت کر لی ہے۔ واللاتی تخافون نشوزہن، شوہروں کو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں عورتوں کی نافرمانی کا ڈر ہو تو فعظوہن، سب سے پہلے انہیں نصیحت کرو، سمجھاؤ، واہجروہن فی المضاجع، اس کے بعد انہیں اپنے بستروں سے الگ کر دو، واضربوہن، اور انہیں مارو، فإن اطعنکم، اگر وہ تمہاری اطاعت کر لے، تمہاری بات مان لے، فلا تبغوا علیہن سبیلا، تو انہیں کیا ہے، تکلیف پہنچانے کا راستہ جو بھی ہے سارے راستوں کو بند کر دو، یعنی سزا جو ہے ان کی آن دا اسپاٹ اسٹاپ کر دو۔ ان اللہ کان علیا کبیرا، بے شک اللہ رب العالمین بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ آگے ترجمہ آیت کے سمجھ میں، یعنی مفہومی طور پر اللہ کیا بولنا چاہتا ہے، مرد عورت کا نگران ہے، عورت پر مردوں کو نگران مقرر کیا گیا ہے، عورتوں پر مردوں کو امیر بنایا گیا ہے۔ کیوں؟ دو چیزوں کی وجہ سے۔
ایک تو فضیلت کی وجہ سے، کیونکہ دیکھو دنیا کے اندر جتنے بھی نبی آئے نا، سب کیا ہے؟ مردوں کے اندر سے آئے ہیں۔ اللہ نے مردوں کو فضیلت دی ہے۔ اور اسی طرح حکمرانی، لیڈر گیری جو بولتے ہیں نا، لیڈرشپ جو بھی ہے نا، حکومت، پالیٹکس، بادشاہت، سب مرد ہی کر سکتے، عورت نہیں کر سکتی۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے پرٹیکولرلی اپنی زندگی میں کہا تھا، لن یفلح قوم ولوا امرہم امرأہ، وہ قوم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی، وہ قوم کبھی بھی سکسس نہیں ہو سکتی جو اپنا لیڈر، اپنا حکمران ایک عورت کو بنا لے۔ کیونکہ عورت کے اندر نا، عورت دیکھو دین کے اعتبار سے بھی ناقص ہے اور دنیا کے اعتبار سے بھی کیا ہے؟ ناقص ہے۔ دین کے اعتبار سے کیسے ناقص ہے؟ ناقص مانے کمی۔ مثال کے طور پر عورت جب حیض کی حالت میں ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین نے نماز کو معاف کر دیا، روزوں کو معاف کر دیا۔ نفاس کی حالت میں ہوتی ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ پیدا ہونے کے بعد 40 دن تک جو خون آتا ہے عورت کو، اس کو نفاس کا خون کہتے ہیں۔ تو نفاس کی حالت میں بھی عورت روزے سے بچ گئی، نمازوں سے بچ گئی، ان ساری چیزوں سے عورت بچ گئی۔ لیکن مردوں کے لیے ایسا نہیں ہے نا، مردوں کے لیے جنگ کی حالت میں بھی، کرٹیکل سچویشن میں بھی نماز روزے معاف نہیں۔ اسی طرح دین کے اندر یعنی دنیا کے اندر دیکھو، عورت نہ کبھی مردوں سے بات چیت کرنا اتنا زیادہ عورت کر نہیں سکتی، سارے پرابلمز سالو کرنا، آفسوں کے چکر لگانا، کورٹ کے چکر لگانا، باہر جا کر خون پسینہ ایک کر کے مال کمانا، یہ عورتوں کی بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ عورت صنف نازک ہے، ایک نازک ہڈی ہے، ایک نازک چیز کی بس کی بات نہیں ہے کہ ایک ہارڈ کام کرے۔ تو لہٰذا عورت دین کے اعتبار سے بھی ناقص ہے اور عورت کے اعتبار سے بھی ناقص ہے مرد کے مقابلے میں۔ مرد کے اندر بھی نقص ہے لیکن زیادہ نقص عورت کے اندر پایا جاتا ہے، اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کیا ہے؟ مردوں کو فضیلت دی ہے عورتوں پر۔ یہ سب سے پہلا ریزن ہوا۔ اور دوسرا ریزن کیا ہے؟ بما انفقوا من اموالہم، وہ اپنا مال عورتوں پر خرچ کرتے ہیں، یعنی مردوں کی یہ ریسپانسبلٹی ہے، یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی عورتوں کی ضروریات کو پوری کرے۔ انہی دو چیزوں کے بیس پر اللہ نے کہا الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں پر کیا ہے؟ حکمران اللہ رب العالمین نے بنایا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور آگے اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ اگر عورتیں نافرمان ہیں تو سب سے پہلے انہیں نصیحت کرنا ہے، سمجھانا ہے۔ سمجھانے سے بھی کام نہیں چلا، دوسری چیز اپنے بستروں سے انہیں الگ کر دینا ہے۔ اگر اس سے بھی کام نہیں چلا، تیسری چیز انہیں مارنا ہے۔ مارنے کے سلسلے میں بھی شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ عورتوں کو گھر کے علاوہ کہیں نہیں مارنا، 4 لوگوں کے سامنے اسے ڈانٹنا بھی نہیں، اسے مارنا بھی نہیں، اور مار بھی کیسی؟ بالکل ہلکی مار، جسے غلاموں کو مارتے ہیں اس طرح نہیں مارنا ہے، اور بالکل زور سے بھی نہیں مارنا ہے عورت کو، جیسے کہ کوئی چوٹ آ جائے، کوئی زخم آ جائے، ایسا بھی نہیں مارنا ہے، بالکل ہلکے انداز میں عورتوں کو مارنا ہے۔ بس یہ ساری چیزیں مرد اپنا سکتا ہے اپنے عورتوں کو سدھارنے کے لیے۔ اگر عورتیں سدھر جائیں تو سزا کو کیا ہے؟ آن دا اسپاٹ کیا اسٹاپ کر دے، سزا کو وہیں پر ختم کر دے۔ اللہ رب العالمین یہی تمہیں حکم دیتا ہے۔ تو لہٰذا اس آیت کی تفسیر میں میں یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اللہ رب العالمین نے عورتوں پر مرد کو جو حاکم بنایا ہے، جو لیڈر بنایا ہے، تو لہٰذا عورت کو مرد کی ہر وہ بات ماننا ہے جو بات کیا ہے؟ شریعت کے مخالف نہ ہو۔ یعنی اگر مرد اپنی بیوی کو کتاب و سنت سے، قرآن حدیث سے ہٹ کر کوئی کام کرنے کے لیے کہہ رہا ہے تو ایسی حالت میں بیوی بالکل منع کر سکتی ہے۔ اگر کوئی ایسا کام جو قرآن حدیث میں ہو یا پھر قرآن حدیث سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہو، شوہر اگر کسی کام کے کرنے کا حکم دے رہا ہے تو بیوی پر لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ کام کرے۔ مثال کے طور پر شوہر کی خدمت کرنا ہے، اسے کھانا وغیرہ بنانا ہے، اسے کپڑے استری کرنا ہے۔ عورتیں انہی چیزوں میں نیگلیکٹ کرتی ہیں، ذرا استری کر ڈالو بھائی کپڑے، تو بولتی ہے کہ ہاں ہمیں کیا کرنا ہے استری، تمہیں کر لو جاؤ۔ اس آیت میں اللہ نے ایک لفظ کہا ہے نشوزہن۔ نشوز کس کو بولتے ہیں؟ یعنی اپنی بات کو اونچی کرنا۔ نشوز بولتے عربی کے اعتبار سے اپنی بات کو اونچی کرنا۔ جو عورتیں شوہر کے آگے، شوہر کی بات سے اپنی بات کو اونچی کر کے زور آواز میں ان سے بات کرتی ہیں نا، ایسی عورتوں کے لیے نشوزہن کا ورڈ استعمال ہوتا ہے۔ تو جو بھی عورتیں اپنی شوہر کے حکم کو مانے بغیر ان کے سامنے زور سے اونچی آواز میں بات کرتی ہے، ان کے ہر بات کا جواب دیتی ہیں، ان کی بات نہیں مانتی ہیں، ایسی عورتوں کے لیے کیا ہے؟ میں نے 3 حدیثیں آج نوٹ کی، 3 حدیثیں غور سے سننا۔ وہ عورتیں جو اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں، اپنے آپ کو اپنے شوہر سے بڑا سمجھتی ہیں،
ہو سکتا ہے کوالیفیکیشن کے اعتبار سے کچھ چیزوں میں عورت بڑی ہو، لیکن اس کے باوجود بھی وہ شوہر ہے، تمہارا مالک ہے، تمہارا آقا ہے، تو لہٰذا تمہیں اس کا ہر آرڈر ماننا ہے۔ آپ کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو، اس کے باوجود بھی آپ اپنے شوہر کے انڈر میں ہی ہیں، اس کی ہر بات آپ کو ماننا پڑے گا۔ جو عورتیں ایسی نہیں مانتی ہیں، اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں، ہو سکتا ہے ان کی جو عبادتیں کرتی ہے نا، جو نماز، جو روزے، جو زکوٰۃ، جو خیرات، ان ساری عبادتیں، وہ ساری کی ساری عبادتیں ان کی برباد ہو سکتی ہیں، یہ پاسبل ہے۔ کیونکہ ایک عورت امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتی ہے اور آ کر کہتی ہے، ان سے کہتی ہے، سوال کرتی ہے کہ قبل الزواج کنت فتاة صواما قواما، اے شیخ میں شادی سے پہلے بہت زیادہ تہجد گزار تھی، رات میں لمبی لمبی رکعتیں پڑھتی تھی، میں نماز پڑھتی تھی، دن میں نفلی روزے رکھا کرتی تھی، قرآن کی بہت زیادہ تلاوت میں کیا کرتی تھی، یہ سارے کام کرنے کے بعد مجھے لذت محسوس ہوتی تھی، مجھے ایک مٹھاس محسوس ہوتی تھی۔ ایمان کی ایک لذت ہوتی ہے، جب بھی آپ کسی کی ہیلپ کرو، کسی غریب کی مدد کرو، اس کے بعد جو آپ کے دل کو جو سکون ملتا ہے نا، وہ سکون ہی بڑا بیان کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ جس کا ایمان جتنا اسٹرانگ ہوگا، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی لذت اس انسان کو ملتی ہے۔ تو یہ عورت آ کر کہنے لگی کہ میں شادی سے پہلے جب بھی قرآن پڑھتی تھی ایک الگ مزہ ملتا تھا، جب بھی روزہ رکھتی تھی ایک الگ مزہ ملتا تھا، لیکن اب جیسی میری شادی ہو گئی بالکل معاملہ اس کے بالکل الٹا ہے۔ قرآن پڑھتی ہوں تو مزہ نہیں آتا، روزے رکھتی ہوں تو مزہ نہیں آتا، آخر ایسا کیوں ہوا ہے میرے ساتھ؟ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ بولتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، مجھے ایک بات بتاؤ، تمہارے شوہر کے ساتھ ریلیشن شپ کیسا ہے؟ تمہارا معاملہ تمہارے شوہر کے ساتھ کیسا ہے؟ تمہارا بیہیویئر تمہارے شوہر کے ساتھ کیسا ہے؟ وہ عورت کہنے لگی، ارے میں تو آپ سے روزوں کے تعلق سے، نماز کے تعلق سے، قرآن کے تعلق سے سوال کر رہی ہوں، آپ ہو کہ شوہر کے تعلق سے سوال کر رہے ہو؟ تو اس وقت امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، نعم یا اختی، ہاں اے میری بہن، میں اس لیے سوال کر رہا ہوں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لا تجد المرأة حلاوة الایمان حتى تؤدی حق زوجها۔ لا تجد المرأة حلاوة الایمان، کہ کوئی بھی عورت اس وقت تک ایمان کا مزہ، ایمان کی مٹھاس پا نہیں سکتی، حتیٰ تؤدی حق زوجها، یہاں تک کہ وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کر دے۔ تو شوہر کا حق ادا کر کے ہی انسان، عورت کیا ہے، اپنی عبادتوں کی لذت، اپنی ایمان کی مٹھاس پا سکتی ہے۔ اگر شوہر کی اطاعت نہیں کری، اس کے علاوہ کتنی بھی بڑی نمازی، روزے دار، تہجد گزار کیوں نہ ہو، اپنی شوہر کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اس کی ساری چیزوں کا ثواب اللہ رب العالمین چھین سکتا ہے۔ اس سے مٹھاس اللہ رب العالمین جب چھین لے گا تو وہ کام کرنے میں انٹرسٹ انسان کو نہیں آئے گا۔ انسان کام کب کرتا ہے؟ جب اس سے مزہ ملے۔ جب وہ مزہ ہی نکل جائے تو انسان وہ کام نہیں کرے گا۔ جب انسان وہ کام نہیں کرے گا تو اس کا ثواب بھی اس کو نہیں ملے گا۔ اس اعتبار سے اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی نافرمانی کر سکتی ہے تو ہو سکتا ہے اس کی ساری عبادتیں وہاں پر رائیگاں جا سکتی ہے، برباد ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا عورتوں کو ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہروں کی عزت کرے، ان کے حقوق کو ادا کرے۔ یہ پہلی حدیث ہے۔ اور دوسری حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھیے شوہر کا کتنا بڑا مقام ہے عورت کے لیے۔ اللہ کے نبی نے کہا، اگر سجدہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز ہوتا، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ، تو میں عورت کو حکم دیتا کہ أَن يَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، وہ اپنے شوہر کے لیے سجدہ کرے۔ حالانکہ سجدہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، سجدہ صرف اللہ کے لیے جائز۔ اگر جائز ہوتا تو میں ایک عورت کو حکم دیتا، ایک بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے آگے سجدہ کرے، کیونکہ اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے اس کے شوہر کا۔ اور تیسری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان من قدمہ الی مفرق رأسہ، اگر شوہر کے سر سے لے کر کے پیر تک بھی پورا کا پورا جسم زخموں سے بھرا ہوا ہو، تنبجس بالقیح والصدید، اور پورے جسم سے زخموں سے خون اور پیپ نکل رہا ہو، ثم اقبل تلحسہما ادت حقہ، پھر عورت، اس کی بیوی، اس اپنی زبان سے سارے زخموں کو چاٹ کر بھی اگر اپنے شوہر کا حق ادا کرنا چاہے تب بھی ادا نہیں کر سکتی۔
آگے بات سمجھ میں، انس بن مالک کہتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان من قدمه الى مفرق رأسه قرحہ، اگر شوہر کے سر سے لے کر پیر تک بھی پورا کا پورا جسم زخموں سے بھرا ہوا ہے، تنبجس بالقیح والصدید، اور ان زخموں سے خون اور پیپ نکل رہا ہو، زخم پک گیا ہو، ایسی حالت میں اگر بیوی اپنی زبان سے سارے کے سارے زخم چاٹ کر بھی اپنے شوہر کا حق ادا کرے، تب بھی وہ اپنے شوہر کا پورا حق ادا نہیں کر سکتی۔ تو لہٰذا اتنا بڑا حق ہے اس کے شوہر کا اس کے اوپر۔ اور اس کے علاوہ جو عورتیں اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، ہر بات پہ ان کو جواب دیتی ہے، ان کو ڈانٹتی ہے، ان کا کوئی بھی کام نہیں کرتی نا، ہوتی ہے کچھ عورتیں ایسی، سب سے پہلے ان کی دنیا تو برباد ہوگی، کیونکہ بد دعا کون کر رہی پتہ ہے ان کے لیے؟ جنت کی حور بد دعا کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو عورتیں اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں نا، اوپر سے جنت کی حور کہتی ہے لا تؤدی امرأة زوجها فی الدنیا، کہ اے عورت دنیا میں اپنے شوہر کو تکلیف مت پہنچا، اگر تو اپنے شوہر کو تکلیف پہنچائے گی قاتلک اللہ، اللہ تجھے قتل کر دے، اللہ تجھے برباد کر دے دنیا کے اندر، چونکہ وہ تجھ سے جدا ہو کر ہمارے پاس آنے والا ہے اوپر۔ تو لہذا جنت کی حور ایسی عورتوں کے لیے بد دعا کرتی ہیں جو اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں، اپنے شوہروں کی بات نہیں مانتی، اپنے شوہروں کی خواہشات پوری نہیں کرتی، اپنے شوہروں کی ڈیمانڈ پوری نہیں کرتی، اپنے شوہروں کے سکھ چین کا جو لحاظ نہیں رکھتی، ایسی عورتوں سے جنت کی حور بد دعا کر رہی ہے کہ اللہ تمہیں برباد کر دے، اللہ تمہیں تباہ کر دے۔ ذرا سوچو، جب وہ عورتیں بد دعا کریں گی تو کیا اللہ ان کی بد دعا، کیا اللہ ان کی دعا قبول نہیں کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے، دیکھ لو دنیا کے اندر نتیجہ آپ کے سامنے، آؤٹ پٹ آپ کے سامنے۔ جو عورتیں اپنے شوہر کی عزت نہیں کرتی ان کی زندگی میں کبھی چین نہیں رہے گا، کبھی سکون نہیں رہے گا، کبھی برکت نہیں رہے گی، دنیا میں بھی پرابلمس، اسٹرگل کر رہی ہیں، نہ چین، نہ سکون، نہ اطمینان، نہ خوشی، کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی شوہر کی نافرمانی جو وہ کر رہی ہیں۔ تو لہٰذا ساری عورتوں سے میری گزارش ہے کہ تمہارا شوہر کیسا بھی ہو وہ تمہارا شوہر ہے، شوہر ہونے کے ناطے اس کی عزت تمہارے اوپر ضروری ہے، تمہارے اوپر لازم ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے تم پر ان کو نگران بنایا ہے، وہ تمہارے امیر ہیں، وہ تمہارے آقا ہیں، ان کی بات تمہارے لیے ماننا بہت ضروری ہے۔ امید کہ آج کے بعد جو عورتیں نافرمان ہیں، اس آیت کی تفسیر سننے کے بعد، ان حدیثوں کو سننے کے بعد، ان ساری وعیدوں کو، ان ساری وارننگوں کو سننے کے بعد انشاءاللہ عورتیں اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اپنی زندگی کا بدل کر صحیح زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ساری عورتوں کو ایسی ہدایت دے، اللہ ساری عورتوں کو ایسی زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین۔ تو یہ ہو گئی آیت نمبر 34۔ اب دیکھو اس کے بعد آیت نمبر 35، اللہ کہتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر تم کو دونوں کی نافرمانی کا ڈر ہو، فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو عورت کی گھر والوں کی طرف سے ایک حکم، ایک انصاف کرنے والے کو مقرر کر دو، اور شوہر کے گھر والوں کی طرف سے ایک انصاف کرنے والے کو مقرر کر لو۔ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر وہ دونوں اصلاح چاہیں، اگر وہ دونوں اپنے آپ کو سدھارنا چاہے تو اللہ رب العالمین انہیں توفیق دے دے گا، ان کے درمیان اتفاق پیدا کر دے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ رب العالمین سب کچھ جاننے والا اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ کیا بولنا چاہتا ہے؟ اس سے پہلے کی آیت میں اگر نافرمانی عورت کی طرف سے ہو تو تین چیزیں، انہیں نصیحت کرنا ہے، نمبر 2 انہیں اپنے بستروں سے الگ کرنا ہے، نمبر 3 انہیں مارنا ہے۔ وہ کیسا میں آپ کو بتا دیا ہوں۔ یہ عورت کی طرف سے ہو تو، اگر عورت مرد دونوں کی طرف سے ہو تو کیا کرنا ہے؟ اللہ نے کہا کہ دونوں کے گھر والوں کی طرف سے ایک ایک انسان کو مقرر کر لیں جو انصاف کرنے والا ہو۔ اس کے بعد کیا ہے؟ وہ دو لوگ جو فیصلہ کریں گے، عورت کے گھر والا عورت کے سارے خاندان کو دیکھ کر، ساری چیزوں کو آبزرو کر کے، سارے دلائل کو دیکھے گا، اور مرد کے گھر والا ساری چیزوں کو آبزرو کرے گا۔ اگر دونوں کے اندر پاسبل چیزیں آپس میں ملانے کے لیے حتی الامکان کوشش کریں گے، جہاں تک ہو سکے ہسبینڈ وائف کو ملانے کی کوشش کریں گے، اگر کوئی چیز
ملانے کے لیے مطلب معاون نہ ہو، یعنی ملانے کے کوئی چانسز نظر نہ آ رہے ہو، ایسی حالت میں آپ ان کو الگ بھی کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر کوشش آپ کو ملانے کی کرنا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر حکم دیا ہے کہ شوہر کے گھر والوں کی طرف سے ایک انسان، عورت کے گھر والوں کی طرف سے ایک انسان، دونوں انسان جو فیصلہ کریں گے وہ فیصلہ کیا ہے، منظور کیا جائے گا، یہاں تک کوشش کریں کہ آپس میں ان کو ملانے کی۔ آگے یہ بات سمجھ میں؟ اب اس کے بعد دیکھو آیت نمبر 36، اللہ کہتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اللہ کہتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک مت کرو، اس کا پارٹنر کسی کو بناؤ نہ کو، نہ صفت میں، کسی بھی چیز میں۔ جو کام اللہ کرتا ہے نا، اللہ کے سارے کاموں میں کسی کو پارٹنر نہیں بنانا۔ اللہ جیسا کرتا ہے انہیں بھی ویسا کر سکتا، اللہ جیسا ہماری تکلیف کو دور کر سکتا ویسا انہیں بھی تکلیف دور کرتا، بلکہ کسی اور پرسن کو اللہ کے برابر بالکل مت کرنا، صرف اللہ ہی کی عبادت کرنا۔ اس کے بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، وَبِذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، وَالْمَسَاكِينِ، مساکین کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، جار کہتے ہیں پڑوسی کو، نائبر کو، ذی القربہ، ہمارے پڑوسی میں جو ہمارا رشتہ دار پڑوسی ہے، سب سے پہلے اس کے ساتھ اچھا بیہیویئر کرنا، اچھا سلوک کرنا، والجار الجنوبی، اس کے بعد جو دوسرا پڑوسی ہے، جو رشتہ دار نہیں بلکہ پرایا پڑوسی جو ہے نا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھا بیہیویئر رکھنا، والصاحب بالجنب، اپنا پہلو کا ساتھی، یعنی جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا، ہمارا دوست ہو، یا پھر ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہوں، یا ہمارے ساتھ بزنس میں پارٹنرشپ رکھنے والے ہو، یا ہمارے دکان کو آنے والے ہو، ہمارے سے خرید و فروخت کرنے والے ہو، یا ہمارے بیوی ہو، کوئی بھی ہو، جو بھی ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے نا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ وابن السبیل، اور مسافر کے ساتھ، مسافر میں نے بول دیا ہے اب، آئی بات سمجھ میں؟ کون ہے جو اچھا خاصا مالدار رہتا اپنے زمانے میں اپنے گھر میں، لیکن کہیں سفر کرتا رہتا، اچانک اس کے سارے پرس، سارا مال سب کچھ چوری کر لیتے، ایسے انسان کو کیا ہے، تم اپنا مال دے کر اس کی مدد کرو۔ وما ملکت ایمانکم، اور تمہارے غلاموں کے ساتھ، تمہاری لونڈیوں کے ساتھ بھی تمہارا اچھا سلوک رہنا چاہیے، اچھا بیہیویئر رہنا چاہیے۔ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، بے شک اللہ رب العالمین اکڑنے والے کو، تکبر کرنے والے کو اور پراؤڈ کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ یہ آیت آگے سمجھ میں دیکھو، اس آیت میں سب سے پہلے اللہ اپنی عبادت کا حکم دیتا ہے، اس کے فوراً بعد ماں باپ کی اطاعت کا حکم دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس دنیا میں آپ تو کچھ بھی نہیں تھے، ایک عدم چیز، نتھنگ، کچھ بھی نہیں تھے آپ کو نتھنگ سے ایک چیز بنانے میں اللہ کے بعد سب سے پہلے تمہارے ماں باپ ہیں۔ تمہیں دنیا میں لانے والے سب سے پہلے اللہ کے بعد تمہارے ماں باپ ہیں، اس لیے اللہ کے حق کے بعد ماں باپ کا حق ہے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس کے بعد اسٹیپ بائی اسٹیپ اللہ رب العالمین نے ساری چیزوں کو یہاں پر بیان کر دیا کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ ساری چیزیں میں بیان کیا تھا اس سے پہلے، وابن السبیل تک۔ آج کی آیت میں نیا کیا ہے؟ والجار ذی القربہ، رشتہ داروں میں جو پڑوسی ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اچھا بیہیویئر رکھنا ہے، اس کی ہیلپ کرنا ہے، اس کی مدد کرنا ہے، اپنا بات کرنے کا انداز اچھا رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد جو پرایا پڑوسی، جو غیر کا پڑوسی جو بھی ہے نا، چاہے کوئی بھی ہو، اس کے ساتھ بھی کیا ہے، اچھا سلوک کرنا ہے، اچھا بیہیویئر رکھنا ہے۔ اتنا کوشش کریں کہ ہماری ذات سے ہمارے پڑوسیوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، چاہے ہماری زبان سے ہو، چاہے ہمارے عمل سے ہو، چاہے ہمارے کردار سے ہو، کسی بھی کام سے ہمارے پڑوسیوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، اس چیز کا خاص خیال تمہیں رکھنا ہے۔ کیوں کیا؟ اور ان ساری چیزوں کو اللہ ذکر کیوں کیا؟ اپنے پیسے ان پر خرچ کرنا، ان کی مدد کرنا، اے بات سمجھ میں؟ اور آگے اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، اللہ کیا ہے، اکڑنے والے کو اور پراؤڈ کرنے والے کو کبھی پسند نہیں کرتا۔ مختال بولتے ہیں مال خرچ کرنے سے پہلے اکڑنا، میں بڑا وہاں کھڑ، لائن میں کھڑا تو دے دوں سو پیسے، اکڑنا مال خرچ کرنے سے پہلے۔ فخورا بولتے مال خرچ کرنے کے بعد پراؤڈ کرنا، اے بات سمجھ میں؟ بولتے نا میں ہیلپ کریا سو اس کی، پورا گاؤں میں ڈھنڈورا پیٹ لے پھرتا ہے، میں ہیلپ کریا تو آج وہ پوزیشن میں، ورنہ وہ پوزیشن میں نہیں رہ سکتا تھا انہیں۔
تو اس کو بولتے پراؤڈ کرنا، احسان جتلانا. تو اللہ دونوں لوگوں کو کبھی پسند نہیں کرتا. آئی بات سمجھ میں؟ آگے کی آیتیں دیکھو اور اچھے سمجھ میں آ جائیں گی. امید کہ ترجمہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اللہ کی عبادت، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یعنی ان کی ہیلپ کرنا، ان کی مدد کرنا اگر پریشانی میں ہو تو. اس کے بعد کیا ہے؟ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، جتنے بھی پیچھے یتیم گزر گئے. اس کے بعد مسکینوں کے ساتھ، مسکین بھی معلوم آپ کو، جس کے پاس نوکری تو ہو لیکن وہ نوکری سے اس کا گھر چل نہ سکتا ہو. اس کے بعد پڑوسی، ساری چیزوں کی کیا ہے آپ کو خیال رکھنا ہے، ساری چیزوں کا، اپنی پیسوں سے، اپنی چیز سے کیا ہے ان کی ہیلپ آپ ضرور کیا کریں. اکڑ کر نہیں، پراؤڈ کر کے نہیں، بلکہ کہ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ ان کی ہیلپ کریں، ان کی مدد کریں. ٹھیک ہے. اب دیکھو آیت نمبر 37، اللہ کیا بولتا ہے؟ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ واعتدنا للکافرین عذابا مہینا. الذین، جو لوگ، یبخلون، کنجوسی کرتے ہیں، مکھی چوس ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں کو بھی کنجوسی کا حکم دیتے ہیں. وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ رب العالمین نے جو کچھ اپنے فضل سے انہیں دیا ہے مال، وہ اس کو چھپاتے ہیں. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ایسے کافروں کے لیے اللہ رب العالمین کیا ہے؟ رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. دردناک عذاب اللہ رب العالمین کیا ہے؟ تیار کر کے رکھا ہے. اس آیت میں اللہ رب العالمین کیا بولنا چاہتا ہے؟ دیکھو، مال دیا میں ہوں تمہیں، تو بغیر کسی کنجوسی کے، جیسے میں آگے پیچھے سوچے بغیر تمہیں مال جیسے دیتا ہوں، تم بھی بغیر کنجوسی کے مال کو خرچ کر ڈالو. ٹھیک ہے. ایک تو یہ لوگ خود کنجوسی کرتے ہیں، دوسرا سامنے والے کو بھی کنجوسی کرنے کی کیا تاکید کرتے ہیں، اس کو بھی بولتے ہیں، اور دوسرا مال بھی چھپا لیتے. حالانکہ اللہ دیا رہتا مال، دینے کے باوجود بھی کیا کہا بھی ہمارے پاس کیا بھی نہیں ہے ہمارے پاس. حالانکہ حتا سب کچھ مال دیا رہتا اللہ، مال دینے کے باوجود بھی مال کو چھپا کر کنجوسی کرتے ہیں. کافر کس کو بولتے معلوم؟ کافر بولتے چھپانے والے کو. اس سے پہلے پڑھے نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہارے گناہوں کو مٹا دیں گے، یعنی چھپا دیں گے. تو یہ لوگ مال کو چھپا کر کے کافر بن رہے ہیں. تو اللہ بولتا ایسے کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. ہے بات سمجھ میں؟ ایسے کافروں کے لیے میں عذاب کو تیار کر رکھا ہوں اوپر. تو لہٰذا اللہ کے دیے ہوئے مال میں کبھی کنجوسی مت کرنا، اور اللہ کے مال کو کبھی چھپانا نہیں، ظاہر کر کے اللہ کے مال کو خرچ کرو. جتنا خرچ کرو گے اللہ رب العالمین آپ کو بڑا چڑھا کر دے گا. آگے کی آیتوں میں اللہ وہی بول رہا ہے. اب دیکھو آیت نمبر 38، اللہ کہتا ہے والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ومن يكن الشیطان له قرینا فساء قرینا. والذین ينفقون، بے شک وہ لوگ، ينفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالهم اپنے مالوں کو، رئاء الناس لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا يؤمنون بالله اللہ پر ایمان نہیں لاتے، ولا بالیوم الاخر قیامت کے دن پر بھی ایمان نہیں لاتے. ومن يكن الشیطان له قرینا فساء قرینا، جو بھی شیطان کا دوست ہوگا، جو شیطان کو اپنا دوست بنا لے گا، اپنا ساتھی بنا لے گا، فساء قرینا، وہ تو بہت برا ساتھی ہے. یعنی اس آیت میں اور اس سے پہلی آیت میں مال خرچ نہیں کرتے تھے، کنجوسی کرتے تھے، مال کو چھپا ڈالتے تھے. یہ آیت میں مال خرچ تو کرتے ہیں لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے، میں خرچ کرا تو 4 لوگوں میری تعریف کرنا، با کتنا بڑا سخی ہے، دیکھ لوگوں کا ہمدرد، سب سے بڑے معاشرے کو، لوگوں کو پالنے والا، سب کی ہیلپ کرنے والا، پورے گاؤں میں اس کی تعریف کرنا بول کو خرچ کرتے. یا ایسے لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے نہ آخرت کے دن پر ایمان لاتے. کیونکہ اللہ پر ایمان لاتے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ نہیں کرتے، اللہ کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرتے. اگر آخرت کے دن پر ایمان لاتے تو سامنے والے لوگوں کو تکلیف دینے کے بجائے بچ جاتے. کیونکہ معلوم اگر ان کو تکلیف دیا تو اوپر مجھے بھی تکلیف ہوتی بول کو. وہ تکلیف کیسا معلوم؟ انہیں دینے والا ایک بڑی خوشی دیتا رہتا، لیکن لینے والا بڑی شرمندگی سے لیتا. 4 لوگوں دیکھتے ہیں، اب تک کسی بھی معلوم نہیں تھا میں غریب فقیر بول کو، انہیں 4 لوگوں کو دکھا کو مال مجھے دیتا ہے، 4 لوگوں میں غریب بول کو فیمس ہو گیا. اس کا دل دکھ جاتا سامنے والے کا. اگر یہ حقیقت میں اللہ کے اوپر ایمان لاتا تو لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ نہیں کرتا، اللہ کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرتا. اگر آخرت کے دن پر ایمان رکھتا تو سامنے والے کا دل دکھا کو دیتا نہیں تھا، بلکہ کیا ہے اسے نہیں معلوم ہوئے جیسا دے ڈالتا تھا. یہ بات سمجھ میں؟ تو ایسے جو بھی لوگ ہیں نا دکھا کو، لوگوں کو تکلیف دے کو خرچ کرنے والے، یہ شیطان کے ساتھی ہیں، اور سب سے بدترین ساتھی ہیں شیطان کے، سب سے بدترین دوست ہیں شیطان کے. شیطان
کو پیدا ہی انگار سے کیا گیا ہے، یہ اپنے دوستوں کو بھی انگار ہی میں لے کر جائے گا۔ آگے بات سمجھ میں؟ یہ دو آیتوں سے پہلی آیت جو ہے نا وَعْبُدُ اللَّهَ والی، اللہ کی عبادت والی، آخر میں دو لفظ اللہ ذکر کرے، مختالن، اکڑنے والے، پراؤڈ کرنے والے، فخورن، فخر کرنے والے۔ اے بات سمجھ میں؟ یہی دو لوگ ہیں، دو آیتیں انہی کے بارے میں۔ پہلی آیت دے نہیں سر کا اکڑتے، خالی مال کی کنجوسی کرتے ہوئے چھپالے کو اکڑتے، پورے معاشرے میں اکڑ پھرتے رہتے۔ فخورا، پراؤڈ کرنے والے، کون؟ مال کو تو دیتے ہیں، لوگوں کو دکھا دکھا کو پراؤڈ کرتے ہوئے فخر کر کو، دیکھ میں دیتا ہوں سو، کرونا میں کون بھی دیا نہیں، میں سب کی ہیلپ کرا سو، بولنے کو ہیلپ کرتے نا، وہ دونوں لوگ کیا ہے جہنم کے انگار میں جلنے والے ہیں، شیطان کے ساتھی بننے والے ہیں۔ اب اس کے بعد دیکھو آیت نمبر 39، اللہ کہتا ہے وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، ارے ان پر کیا آفت آ جائے گی، ارے بھائی ان کو کیا ہو جائے گا، لو آمنوا باللہ، اگر یہ اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان لائے، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اللہ نے جو کچھ انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرے، وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، ارے اللہ رب العالمین تو ان کو اچھے طریقے سے جانتا ہے، اللہ ان کو جانتا ہے وہ کیسے ہیں، تو لہٰذا اللہ رب العالمین یہاں پر مال خرچ کرنے کی ترغیب دلا رہا ہے کہ دیکھو آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے، مال تو میں تمہیں دیا ہوں، تو لہٰذا میرا دیا ہوا مال خرچ کرو بغیر کنجوسی کے، بغیر لوگوں کو دکھائے کے، مجھے دکھانے کے لیے خرچ کرو، میرے آخرت پر ایمان لانے کے لیے تم خرچ کرو، تو لہٰذا لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ مت کرو، کیونکہ میں سب کچھ جان رہا ہوں، تو لہٰذا کیا ہے مجھ سے کوئی انجان بننے کی کوشش بالکل نہ کرے۔ اب دیکھو آیت نمبر 40، اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یظلم، کسی پر ظلم نہیں کرتا، مثقال ذرہ، رتی برابر بھی، جب اللہ رتی برابر کسی پر ظلم نہیں کرتا تو تم اللہ کے مال کو روک کر سامنے والے پر کیوں ظلم کر رہے ہو؟ اللہ نے صدقہ دینے کا حکم دیا، تمہیں دیا ہے، وہ صدقے کو روک کر سامنے والے بیچارے کو کیوں تکلیف دے رہے ہو؟ اللہ نے تمہیں زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، زکوٰۃ کو روک کر سامنے والے کو تکلیف کیوں تم دے رہے ہو؟ زکوٰۃ دے دو، صدقہ دے دو، اللہ کے مال میں سے تم خرچ کر دو، رتی برابر بھی اللہ جب کسی پر ظلم نہیں کرتا تو تم بھی ظلم مت کرو۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اگر تم ایک نیکی، وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اگر تم ایک نیکی کرو گے اللہ رب العالمین بڑا چڑھا کر کیا ہے اس کا ثواب تمہیں دے گا، مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اپنی طرف سے بہت بڑا اجر اللہ رب العالمین تمہیں دے گا۔ یہ بات سمجھ میں؟ مثال کے طور پر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا کہ جاؤ جہنم کے اندر، جن کے دل میں بھی رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو ان کو جہنم سے نکال کر لاؤ، جنت میں داخل کرو۔ دیکھو رائی کے دانے کے برابر ایمان کی بیس پر اللہ رب العالمین لوگوں کو جنت میں داخل کر رہا ہے، ایک ایک نیکی کے برابر اللہ رب العالمین اتنی بڑی جنت تمہیں دے رہا ہے، تو لہٰذا تم کیوں کنجوس بن کر اپنے مال پر کیا ہے قبضہ کر کر لوگوں کو تکلیف کیوں دے رہے ہو؟ لوگوں پر ظلم بالکل مت کرو۔ یہ ہو گیا آیت نمبر 40۔ اب اس کے بعد دیکھو آیت نمبر 41، اللہ کہتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هؤلاء شَهِيدًا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، یہ لوگ اس دن ان کا کیا حال ہوگا، اس دن ان لوگوں کا کیا حال ہوگا، فَكَيْفَ اذا جئنا من كل امت بشہید، جب ہم ہر امت سے ایک گواہ کو لائیں گے، ہر امت سے گواہ کو لائیں گے، وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، ہم اس پر ان گواہوں پر تمہیں گواہ بنائیں گے۔ یعنی اللہ کیا بولنا چاہتا ہے، اے اللہ کے نبی اس دن ان لوگوں کا کیا حال ہوگا، ان کنجوس لوگوں کا، جس دن ہم یعنی قیامت کے دن ہر امت سے ایک گواہ کو لائیں گے، ان ساری امتوں کے گواہوں پر اللہ کے نبی کو ہم گواہ بنائیں گے۔ یعنی اس آیت میں اللہ کیا بولنا چاہتا ہے، اس سے پہلے مال خرچ کرنے کا اور ظلم نہیں کرنے کا، ایک نیکی کے بدلے بڑا چڑھا کر بدلہ دینے کا اللہ رب العالمین نے جو تذکرہ، جو وعدہ کیا ہے نا، اللہ کیا بولتا ہے قیامت کے دن یہ وعدہ، یہ جو اللہ دے گا نا نیکیاں، ان لوگوں کی گواہی پر دے گا، ہر امت سے گواہ کو لائے گا، مطلب ہر نبی کو اللہ، ہر نبی کی گواہی کے ساتھ اللہ بدلہ دے گا۔
اگر نبی گواہی دیں گے ہاں یہ انسان اچھا تھا تو اللہ اس کو بدلہ دے گا. ان سارے نبیوں پر ہمارے نبی کو اللہ رب العالمین گواہ بنا کر بدلہ دے گا. تو آئی بات سمجھ میں. آگے کی آیت دیکھو اور اچھا سمجھ میں آ جائے گا ان بخیلوں کے بارے میں, ان کنجوسوں کے بارے میں. آیت نمبر 42 اللہ کہتا ہے یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا. یومئذ اس دن, یود الذین کفروا کافر چاہیں گے, وعصوا الرسول جنہوں نے رسولوں کی نافرمانی کی تھی دنیا کے اندر, لو تسوی بہم الارض کہ کاش ہم پر زمین برابر کر دی جاتی, ولا یکتمون اللہ حدیثا لیکن وہ لوگ اللہ رب العالمین سے کوئی بات چھپا نہیں پائیں گے, کوئی بات چھپا نہیں پائیں گے. یعنی جب ہر امت سے رسول کو لا کر اللہ رب العالمین جب گواہی دلوائے گا تو جو لوگ دنیا میں رسول کی نافرمانی نافرمانی کرے تھے نا, انہوں بولتے کاش ہمیں کئی تو ان کی نافرمانی کرے گی. اگر نافرمانی نہیں کرے ہیں تو انہوں ہمارے حق میں گواہی دیتے تھے, اللہ ہم نے اچھا بدلہ دیتا تھا. ہمیں نافرمانی کرے جس کی وجہ سے انہوں گواہی نہیں دی ہمارے حق میں, اور اللہ کے عذاب کو برداشت نہ کر کے لوگ کیا بولیں گے, لو تسوی بہم الارض کاش کہ ہم مٹی رہتے, کاش کہ ہم زمین رہتے. جیسا مٹی سے کوئی سوال نہیں ہوتا, ہم سے بھی کوئی سوال نہیں ہوتا. اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچنے کے لیے یہ لوگ کوشش کریں گے. تو اللہ رب العالمین ہمیں یہی پیغام دے رہا ہے پہلے ہی, جب تک سانس باقی ہے. قرآن کے ذریعے اللہ ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ جو مال میں تمہیں دیا ہوں اس مال میں سے خرچ کرو, یتیموں پر, مسکینوں پر, بیواؤں پر, تمہاری بیویوں پر, تمہارے ماں باپ پر, تمہارے پڑوسیوں پر, مسافروں پر اپنے مال خرچ کرو. بخیل بن کر, کنجوس بن کر زندگی مت گزارو, ورنہ میں ایک نیکی کے بدلے تمہیں جنت میں داخل کر سکتا ہوں. تو لہٰذا تم کیوں اللہ کے دیے ہوئے مال کو روک کر لوگوں کو تکلیف دے رہے ہو؟ تو لہٰذا اگر تم ایسا کرو گے, اپنے مال پر کنجوس بن کر دنیا میں اپنے مال کو روک کر لوگوں پر ظلم کرو گے, کل قیامت کے دن تمہارے نبی تمہارے خلاف رہیں گے, تمہارے موافق تمہارے فیور میں گواہی نہیں دیں گے. جب تمہارے نبی گواہی نہیں دیں گے تو میں تمہیں اچھا بدلہ نہیں دوں گا. جب اچھا بدلہ نہیں ملے گا تو تم جنت میں نہیں جاؤ گے. جب جنت میں نہیں جاؤ گے تو ایک ہی ٹھکانہ ہے تمہارا, جہنم. تو اس جہنم میں جانے کے وقت یہ افسوس کرنے سے بہتر ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے مال کو تم خرچ کر لو. یہیں پر آج ہمارا ایپیسوڈ ختم ہوتا ہے, ہمارا ایپیسوڈ یہیں پر سماپت ہوتا ہے. آج کے ایپیسوڈ میں اللہ رب العالمین نے کیا ہے, عورتوں کے حقوق بیان کریں کہ عورتوں پر اللہ نے مردوں کو کیا حاکم بنایا ہے, امیر بنایا ہے. اس اعتبار سے وہ عورتوں پر خرچ کریں, یتیموں پر خرچ کریں, مسکینوں پر خرچ کریں, کیونکہ خرچ کرنے والوں کو اللہ مرد ہیں, اللہ نے ان کو حاکم بنایا ہے. تو حاکم ہونے کے اعتبار سے, لیڈر ہونے کے اعتبار سے مال کو خرچ کرے, کنجوس نہ بنے. نبی دنیا میں خرچ کرنے والے تھے, اگر تم بھی خرچ کرو گے تو نبی کی اتباع کرو گے. اگر تم کنجوس بنو گے تو نبی کے اگینسٹ آؤ گے. اگر نبی کے اگینسٹ آؤ گے تو کل قیامت کے دن بھی نبی تمہارے اگینسٹ ہو جائیں گے, تمہارے مخالف ہو جائیں گے, اور تمہارے حق میں اللہ کے نبی گواہی نہیں دیں گے. تو لہٰذا اس وقت کف افسوس ملنے سے بہتر ہے دنیا میں نبی کو فالو کر کے مالوں کو خرچ کر لو. بس یہی آج کے ایپیسوڈ کا خلاصہ تھا. اللہ سے دعا کریں اللہ رب العالمین ہم تمام کو جو کچھ باتیں اللہ میں آج کے ایپیسوڈ میں ہم سنے ہیں, یا پھر اتنے سارے ایپیسوڈ سے ہم سنتے ہوئے آ رہے ہیں, اللہ ہم ساری باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھ, ایمان والا اسلام والا بنا کر زندہ رکھ. اللہ جب اس دنیا سے ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. آمین ثم آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.